پہلے تو یہ ہوتا تھا نا بچے بڑے ہیلدی گول مٹول سے، اب بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ بچے سکینی، کھانا پینا نہ، اس کی کیا وجوہات؟ بچے زبان پہ خارش کرتے ہیں 5 سال کی عمر میں، 6 سال 4 سال کی عمر میں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بڑا مطلب والدین کے لیے پریشانی کا لمحہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آج کل بچوں میں ایچ بی بہت کم آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ڈائٹ یہ تو برین کی گروتھ کے لیے کیا کرتا ہے؟ 3 سے 10 سال کے بچوں تک کے لیے بہترین غذا کیا ہونی چاہیے، کیا دینی چاہیے؟ مائیں سر بناتی تھی بچوں کا، اور بڑا ایک ریس ہوتی تھی کہ فلاں کی ماں نے اپنا اس کا بچہ اس نے کتنا خوبصورت سر بنایا، نہیں تیری ماں تو کہ جی یہ ساری نہیں بنانا آیا، کسی نے ٹرینڈ کرائی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ بچے کا سر کیسے۔ تو کہ کیا آپ سجیسٹ کرتی ہیں ماؤں کو کیا کرنا چاہیے؟ جتنے آپ پیشنٹس آتے ہیں تو زیادہ تر آپ نے کیا مسائل دیکھے بچوں کے یا پیریڈس کے، کیا مسئلے نظر آتے ہیں اور اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر ماریہ بشارت ان کا نام ہے، پیڈ اسپیشلسٹ ہے۔ تو آج پہلی دفعہ ہم نے پیڈ اسپیشلسٹ ان کو زحمت دی ہے کیونکہ بچوں کے بڑے مسائل ہیں۔ بچے آپ کے گھر کی خوشی ہوتی ہے، پیرنٹس کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے نا، جو ایسٹ ہوتا ہے وہ ان کے بچے ہوتے ہیں، اور بچوں کے جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سب سے زیادہ وہ کہہ لینا کہ تکلیف بچے سے زیادہ ماں باپ کو ہوتی ہے، سیدھی دل میں لگتی ہے جا کے، اتنی ایسوسیشن ہوتی ہے ہر پیرنٹ کی اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو بچوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل کے حوالے سے ڈاکٹر ماریہ بشارت کو ہم نے نظامت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ 2-3 سوال جو عام طور پہ پوچھے جاتے ہیں کہ آج کل کے بچوں کے پیدائش کے بعد ہی فوراً مسائل شروع ہو جاتے ہیں، بچے بڑے کمزور سے پیدا ہو رہے ہیں اور بچوں پہ کچھ کھاتے نہیں ہیں، ان کے بڑے سکنی سے ہوتے ہیں، بلکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا بچے بڑے ہیلدی گول مٹول سے، اب بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ بچے سکنی، کھانا پینا نہ، اس کی کیا وجوہات؟ بیسیکلی پہلے تو سب سے پہلے بہت بہت تھینک یو، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلوایا اور ہم بچوں کے بارے میں بات کریں کہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے جیسے کہا کہ ہمارے پاس جو اب بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بہت کمزور پیدا ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بچوں کی ماؤں کا جو کھانا پینا ہے وہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک ماں کا کھانا پینا ٹھیک نہیں ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا ظاہر سی بات ہے جو نشو و نما کی کمی ماں کے اندر ہے وہی بچے کے اندر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب بچہ ڈلیور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو پہلا ہمیں بچے کو نشو و نما کے ضروری ہوتا ہے وہ ہے ماں کا دودھ۔ ماں کا دودھ ہمارے پاس ہماری سوسائٹی کے اندر تو سمجھنے سب سے قیمتی چیز ہے۔ یہ تو ہمارے پاس آپ جس ماں کو کہیں وہ کہے گی سب سے پہلے کہ ہمارے پاس دودھ نہیں آ رہا ہے یا دودھ کا، میرا فکر خراب ہو جائے گا جی، سب سے بڑا پرابلم یہ چل رہا ہے، سب سے زیادہ بڑا پرابلم ہی یہی ہے۔ جب تک یہ چیزوں پہ ہم دھیان نہیں دیں گے بچوں کی گروتھ نہیں ہو پائے گی۔ وہ جو ایک اسلامی نقطہ نظر تھا جو ہمارے اسلام نے کہا کہ 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، شاید میں غلط نہیں، اللہ تعالیٰ توصیف فرمائے، غلطی معاف فرمائے، تو وہ 2 سال تک یا 3 سال تک جو دودھ پلانا وہ اسی وجہ سے تھا کہ بچوں کی گروتھ ٹھیک ہو سکے، ہم نے وہ چھوڑ دیا اور اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے، یہی کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی جی بالکل یہی پرابلم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ آج کل کی سوسائٹی کے اندر ہماری ماؤں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ماں بننا ایک بہت بڑی نعمت ہے، بچہ اولاد ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد جب اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی نشو و نما کی ذمہ داری بھی اللہ اسی خدا کی ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ اب اگر ہم اس کا دودھ، اس کی نشو و نما کے لیے محنت نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ بچہ بھی گرو نہیں کرے گا۔ ماں کوشش ہی نہیں کرتی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ وہ ماں اپنا دودھ بچے کو پلائے، اسی وجہ سے ہمارے پاس یہ مسائل ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کو اچھی خوراک دینے کے لیے ماں کا اچھی خوراک کھانا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اچھا چلیں جی، یہ تو ایک خوراک کا یہ ظاہر ہے بڑا اچھا میسج ہے کہ آپ اچھی خوراک کھائیں تاکہ آپ کے بچے صحت مند پیدا ہو سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک پرانا وقت تھا، اس پرانے وقتوں میں بچوں کے مسائل ہوتے تھے تو وہ اپنی جگہ پہ، لیکن مائیں سر بناتی تھی بچوں کا، اور بڑا ایک ریس ہوتی تھی کہ فلاں کی ماں نے اپنا اس کا بچہ اس نے کتنا خوبصورت سر بنایا، نہیں تیری ماں تو کہ جی یہ ساری نہیں بنانا آیا، تو یہ کتنا بڑا سر ہو گیا یا ٹیڑھا ہو گیا۔ تو آج کی مائیں بھی اس طرح سر نہیں بناتی ہیں، ان کو اس طرح توجہ نہیں دیتی، کسی نے ٹرینڈ کرائی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ بچے کا سر کیسے ہے۔ تو کیا آپ سجیسٹ کرتی ہیں ماؤں کا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ نا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے،
ٹھیک ہے. بچوں کا سر بنانا جو ہے نا, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی تو ساری نانی دادیوں کا سب سے پہلا کام یہی کہ پیدا ہوتے ہی اس کا سر دبا دینا یا گول کر دینا کسی طرح سے, بس بچے کا فیس جو ہے یا ہیڈ ہے وہ گول ہونا چاہیے. وہ لکڑیاں رکھتی تھی, پتہ نہیں کیا کچھ لکڑیاں رکھتی تھی, توے رکھتی تھی, چائے کی جو پلیٹ ہوتی ہے چھوٹی وہ رکھتی تھی. کچھ لوگ مٹی کے ساتھ بناتے ہیں, کچھ لوگ پتھر بھر کے تکیا الگ سے بناتے ہیں, اس طرح سے سر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سارے طریقے جو ہیں ایکچولی بہت غلط ہیں, یہ سب نقصان دہ ہیں. بچے کا سر جو بنتا ہے وہ بیسیکلی بچہ جب پیدا ہو گیا ہے آپ اس کو ایکسٹینڈ کر کے نیک لٹائیں گے, بچہ نارمل لٹائیں گے نارمل طریقے سے, نہ اونچا نہ نیچا, تو خود بخود ہی بنے گا. اور جو شیپ اللہ تعالیٰ نے سوچ کے لی ہے ہمارے لیے, ہمارا سر ان دا اینڈ آف دا ڈے ویسا ہی بننا ہے. یہ ساری چیزیں بالکل ایکسٹرا ہیں اور بچے کی ذات کے لیے نقصان دہ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں گے ہماری سوسائٹی کے اندر ہر ایک ماں, ہر دادی, ہر پھپھو کا یہی کام ہے کہ میں بچے کا سر بنا لوں, یا بچہ گنجا ہو جائے تو اس کا سر ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے. اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کسی انگریز کو سر بناتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی نہیں بناتا. یہ ہمارے جو دیسی انوائرمنٹ میں سارے لوگ ہوتے ہیں, یہ مائیں پھوپھیاں جو ہوتی ہیں, یہ سب سے پہلے کام یہ کہتی ہیں بچہ جیسے ہی پیدا ہوا ہے سر کے سامنے کا سر جو ماتھا ہوتا ہے اس کو دبا دیتی ہیں گول رکھنے کے لیے. اس سے بچوں کے دماغ کا نقصان ہوتا ہے, ان کی گروتھ بند ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر جو دماغی معذور بچے ہیں یا جھٹکوں والے مسائل کے ساتھ آتے ہیں, یہ انہی وجہوں کی وجہ سے آتے ہیں. اوکے ڈاکٹر صاحب, یہ جو آج کل وہ ہوتے ہیں نا کہ بچہ, ہم نے اکثر دیکھا ہے, ہمارے محرم صاحب بھی ہیں یہاں پہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے, ان کے بچوں کو بھی چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگتے تھے اور ان کے بڑے مسائل اسکینی سے کمزور پتہ چلا کہ یہ, تو ان کو سجیسٹ کیا کریں گے, یہی وجہ؟ ایسی بات ہے کہ ناٹ ایگزیکٹلی یہ کاز تو نہیں ہم کہہ سکتے, لیکن یہ ون آف دی فیکٹرز ہے کہ بچوں کو جھٹکے پڑ رہے ہوں یا بچوں کے دماغ کی نشو و نما نہیں ہو رہی ہو. جب تک برین گرو نہیں کرے گا ہماری باڈی ہیلتھی ہو ہی نہیں سکتی. اگر برین کی گروتھ کے لیے کیا کرنا ہے؟ برین کی گروتھ کے لیے یہ کہ نیچرل کورس آف ڈیزیز آپ کو فالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ بچے کے اوپر ایکسٹرا محنت نہیں کرنی ہے, نہ سر بنانے کی کوشش کرنی ہے, اس کو رہنے دے زندہ, وہ آئے گا پیدا ہوگا, اس کو فلیٹ سرفیس پہ نارمل لٹانے کی زیادہ سخت سرفیس پہ ضرورت نہیں ہے. نرم جگہ پہ لٹائیں, جیسے آپ رہتے ہیں ویسے بچے کو رکھیں, نہ زیادہ اونچا رکھنا ہے گردن کو, نہ زیادہ اچھا فلیٹ آپ لٹائیں, فلیٹ لٹائیں نارمل کسی سافٹ سرفیس پہ جیسے ہم بستر پہ لٹاتے ہیں بچے کو عام طور پہ ویسے ہی رکھیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بچے کو سر بنانے کے لیے اسپیشل ترکیب استعمال کریں یا اسپیشل طریقے کی چیزیں یا پلیٹیں یا جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں وہ کریں اور کہیں کہ سر گول کر کے ہم نے کوئی ٹرافی لے لی ہے. یہ کوئی ٹرافی نہیں ہے, سر گول ہونا کوئی ٹرافی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ہم نے کیس دیکھا کہ بچے, بہت سارے لوگوں نے سوال بھی ہمیں کیے ہیں کہ بچے زبان پہ خارش کرتے ہیں 5 سال کی عمر میں, 6 سال 7 سال کی عمر میں, تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بڑا مطلب والدین کے لیے پریشانی کا لمحہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ, ہمارے پاس نا بچے جو ہیں جو ڈائٹ میں لیتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ بچے تو یہ ساری چیزیں جو باہر کے جوس وغیرہ یہ چپس وغیرہ کھاتے ہیں, مینلی تو یہی ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے بچے جو ہے وہ انفیکشن کیچ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کی ڈائٹ کے اندر فروٹس کی اور ویجیٹیبلس کی کمی ہوتی ہے. اس وجہ سے ہمارے پاس ہیلدی بلڈ نہیں ہوتا. ہیلدی بلڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے آرگنس ہیلدی نہیں ہوتے, اور اسی وجہ سے ہماری جو ٹنگ ہوتی ہے, جو زبان جو ہم کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں خارش شروع ہوتی ہے اور یہ انفیکشن کیچ کرنا شروع کرتی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو ہمیں اپنی ماؤں کو بھی, اپنی سوسائٹی کے سارے بڑوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ بچوں کی اورل ہائیجین پہ کام کریں. اوکے, اورل ہائیجین پہ کام کریں اور ساتھ میں ایک اچھی ڈائٹ کے اوپر کام کریں. جب تک ڈائٹ اچھی نہیں ہوگی, اورل ہائیجین اچھی نہیں ہوگی, ہم انفیکشنز کو پریونٹ نہیں کر پائیں گے, جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل ہوں گے. خارش ہو سکتی ہے, زبان لال ہو سکتی ہے, زبان زیادہ سفید ہو سکتی ہے, زبان پہ کٹس لگ سکتے ہیں, السرز بن سکتے ہیں, منہ میں خارش ہو سکتی ہے, منہ میں زخم بن سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس جتنے آپ پیشنٹس آتے ہیں تو زیادہ تر آپ نے کیا مسائل دیکھے بچوں کے یا پیریڈز کے, کیا مسئلے نظر آتے ہیں اور اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بچوں کی ڈائٹ پہ کام نہیں کیا جاتا. مائیں آج کل بچوں ایک بچے سے زیادہ دوسرے بچے, جتنے بچے پیدا کرتی ہیں ان کو اتنا ہی چھوڑتے چلے جاتی ہیں پرانے بچوں کو. ریڈی میڈ فوڈ آ گئے ہیں, بچوں پہ محنت نہیں کرنا چاہتے, کھانا صحیح بناتے نہیں ہیں, سب کچھ ریڈی میڈ اسٹارٹ کر دیا ہے دینا بچوں کو. یہ سب سے مین کاز ہے بچوں کی نشو و نما نہ ہونے کا. ہر چیز ریڈی میڈ بازار سے دی جاتی ہے. یہ نہیں کہ گھر کے اندر محنت کی جائے, گھر کے اندر بنایا جائے. پیدا ہوتے ہی 6 مہینے کے بچے کو آپ ریڈی میڈ جو ساشے کے کھانا ہوتا ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نام نہیں لینا چاہتی برانڈ کا, لیکن سب لوگ وہی استعمال کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب چلیں ہم آپ سے ایک آخری سوال پوچھتے ہیں کہ, اور امپورٹنٹ سوال, یہ آپ نے سوچ کے جواب دینا ہے. 3 سے 10 سال کے بچوں تک کے لیے بہترین غذا کیا ہونی چاہیے, کیا دینی چاہیے؟
سب سے امپورٹنٹ تو یہ کہ اس چیز کو ہم آسان اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ کی مٹھی کے جتنا آپ نے اس کو پروٹین دینا ہے، یہ ڈیلی بیسس پہ دینا ہے آپ نے. جتنا بڑا ہوتا جائے اس کی مٹھی کے برابر، بچے کی مٹھی کے برابر. یہ سب سے کم چیزیں ہیں. اب ہم ایسے تو نہیں کر سکتے کہ ہم ہر چیز ڈائٹ کے اندر ایڈ آن کر لیں، ایک ماں کے لیے بہت مشکل کام ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم جو کم چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں. بچے کی مٹھی کے جتنا ہم اس کو پروٹین دیں لازمی ڈیلی بیسس پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، لوگ غریب بھی ہوتے ہیں، ڈیلی اب جس کے 4 بچے ہیں مٹھی کے جتنا پروٹین کہاں سے دیں گے؟ گوشت کہاں سے کھلائیں گے؟ گوشت نہ کھلائیں، کوئی بات نہیں، انڈا کھلا دیں. مٹھی کے جتنا ایک انڈا آ جائے گا. انڈے کی سفیدی کے اندر طاقت ہے، پروٹین ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب ہمارے جو لوگوں نے، میں نے جان بوجھ کے یہ سوال کیا کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پروٹین گوشت میں ہے، انڈا بھی کھلا سکتے ہیں. جی انڈا بھی. تو لوگ تو کہتے ہیں کہ جی انڈا بچے کو کھلایا اس سے گرمی ہو جاتی. گرمی کی نہیں ہوتی، یہ ہمارا کانسیپٹ ہے، یہ ہمیں اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا پڑے گا اپنی سوسائٹی کے اندر. کسی بھی چیز، کسی بھی ڈائٹ سے کسی بچے کو نقصان نہیں ہوتا جب تک کہ انلیس اینڈ انٹل اس بچے کو الرجی نہ ہو. اور الرجی پتہ کرنے کے سائنٹیفک طریقے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کھایا تو اس سے ہماری طبیعت خراب ہو. اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پراپر طریقے سے پتہ چلتی ہے کہ الرجی. اوکے، یہ ایسے وہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب آج کل بچوں میں ایچ بھی بہت کم آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ڈائٹ ہی وہ بھی وجہ؟ ریڈی میڈ فوڈ ہے، اور اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ کے اوپر توجہ نہیں دینا ہے. ایون بچوں کو یہ کانسیپٹ نہیں دیا جاتا کہ ہمیں کیا کھانا ہے. سب نوڈلس پسند کرتے ہیں، ریڈی میڈ فوڈ پسند کرتے ہیں، باہر کے برگرز کھاتے ہیں، ساری چیزیں کھاتے ہیں. جو چیز آئرن رچ ہے اس کو اوائڈ کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ سیب، اگر ایک سیب بچہ ڈیلی کھا لیتا ہے، اگر ڈیلی بیسس پہ کھائے، پراپر طریقے سے کھائے، 3 مہینے تک لگاتار کھائے، تو اس کا ایچ بی 1 mg/dL سے بڑھ سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کتنا ضروری ہے ایک بچوں کے لیے دودھ پینا کتنا ضروری ہے؟ دودھ پینا بالکل ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہمارے لیے پانی پینا ضروری ہے. اچھا صاف ستھرا دودھ، بالکل بوائل ہوا ہو تو وہ بہت ضروری ہے بچے کے لیے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ.